بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، معافی مانگ لینے سے انسان کے اخلاقی قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں معافی کا بلند مقام ہے۔ کل توہین عدالت کیس عمران خان پر فرد جرم مؤخر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری سے متعلق بیان پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیئرمین تحریک انصاف روسٹم پر آئے اور بولنے کی اجازت مانگی، جس پر عدالت نے عمران خان کو بولنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ عمران خان صاحب پچھلی پیشی پر بھی روسٹم پر آ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اس وقت ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عمران خان کی روسٹرم پر کی گئی گفتگو تحریری حکم نامے کا حصہ بنا دی گئی۔ عدالت نے عمران خان کا بیان بادی النظر میں تسلی بخش قرار دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان 3 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کرائیں۔ فرد جرم پر سماعت کی کارروائی 3 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج فرد جرم عائد نہیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں معافی مانگتا ہوں اگر میں نے کوئی لائن کراس کی۔ اگر خاتون جج کو تکلیف پہنچی تو میں معافی مانگتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا عمل نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ارادی طور پر خاتون جج کو دھمکی نہیں دی تھی۔ میں نے اپنی تقریر میں لیگل ایکشن کے لیے کہا تھا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج چارج فریم نہیں کر رہے، آپ کے بیان حلفی پر غور کریں گے۔ فرد جرم عائد نہیں کرتے، آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا، جس پر عدالت آپ کو سراہتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جس انداز اور جس احتجاج میں بیان دیا گیا وہ زیر غور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل پارٹی رہنماؤں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور جہاد کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، وہ اس نظام پر قبضہ کر کے کبھی آرام سے ہمیں آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا، رانا سنولا، میرا وعدہ ہے، تم اسلام آباد میں چھپ نہیں سکو گے۔ 25 مئی کو ہم پرامن لانگ مارچ کر رہے تھے اور تم نے ظلم کیا۔ اب تمہیں فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہم مکمل تیاری کر کے آئیں گے۔ لانگ مارچ کی کال تب دوں گا جب ٹائیگرز کی تیاری مکمل ہوگی۔ پاکستان ورسز انگلینڈ۔ پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 200 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے ہدف مکمل کر لیا۔ محمد رضوان نے 88 اور بابر اعظم نے 110 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ بابر اعظم، جو اپنی خراب کارکردگی کی وجہ سے تنقید کی زد میں تھے، کل انہوں نے سنچری سکور کر کے ناقدین کے منہ بند کر دیے اور اپنی ٹیم کو تاریخی فتح دلائی۔ میرے پاکستانیوں، مجھے یاد ہے ایک دور میں ویسٹ انڈیز کے عظیم بلے باز برائن لارا پر بہت تنقید ہوئی کہ نہ وہ خود کارکردگی دکھاتے ہیں اور نہ ہی ٹیم کو جتوا پا رہے ہیں۔ اس دور میں ویسٹ انڈیز کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق کمنٹیٹر مائیکل ہولڈنگ نے برائن لارا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد برائن لارا نے انگلینڈ کے خلاف 400 رنز کی اننگ کھیل کر ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک قائم ہے۔
کرکٹ کی تاریخ میں بڑے عظیم کھلاڑی تنقید کا نشانہ رہے۔ بابر اعظم ورلڈ کلاس بلے باز ہیں اور ورلڈ کلاس کھلاڑی اپنی خرابیوں پر جلد قابو پانا جانتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، روپے کی قدر میں مزید کمی۔ اس وقت ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر 239 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 244 روپے کا ہو گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر 24 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہوئے ہیں۔